للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الأتقیاء وأصحابہ الأصفیاء نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فنحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت قابل قدر شرکائے مجلس، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی بھائی اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ کوئی آدمی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس انسان کو سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کے ساتھ پوری کائنات سے بڑھ کر محبت نہ ہو۔ ایسی محبت کہ انسان اولاد چھوڑ دے مگر حضور کو نہ چھوڑے، والدین کو چھوڑ دے لیکن حضور کے طریقوں کو نہ چھوڑے، خیش و اقارب کو قربان کرے لیکن اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کو نہ چھوڑے۔ جب تک یہ کیفیت دل میں پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک انسان ایماندار نہیں بن سکتا۔ اس پر میں نے کافی واقعات
حضرت سواد ابن غزیہ، جناب سیدنا عثمان غنی، جناب عروہ کا واپس جا کر مکہ مکرمہ صحابہ کا حال و احوال دینا، امام الانبیاء سرکار دو عالم کی جدائی کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کھانا پینا چھوڑ کر موت کے منہ میں چلا جانا، یہ تمام چیزیں گزشتہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں۔ آج کا جمعہ بھی گزشتہ جمعہ کا تتمہ سمجھے۔ آج بھی جو کچھ میں نے عرض کرنا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا دل کے اندر حضور سے محبت زیادہ ہوگی، اتنی دل کے اندر سید الکونین کی اطاعت کا جذبہ زیادہ ہوگا۔ ہم اپنے اولیاء اللہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ چلنے میں، پھرنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، شادی میں، غمی میں، یہاں تک کہ کھانے اور پینے کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم کے طریقوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر سید الکونین کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا ایک اللہ والے کے سامنے مرید نے تربوز پیش کیا، حضرت نے کچھ دیر اپنے پاس رکھنے کے بعد آنے والے غلام کو، خادم کو، مرید کو، محب کو وہ تربوز واپس کر دیا۔ بڑی منت کرنے لگا، حضور یہ میری حلال کی کمائی کا ہے، حلال کا پانی لگایا ہے، اول دل سے میرا یہ شوق تھا کہ میں آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں گا، آپ اسے قبول فرمائیں۔ تو اللہ والے نے فرمایا بیٹا نہ تو اس کے حلال ہونے میں شک ہے، نہ تیری محبت میں کوئی شک ہے۔ جب آپ نے تربوز میرے سامنے رکھا تو میں نے حضور کی سنت پر نظر دوڑائی کہ رسول اللہ نے اسے کاٹ کے کھایا ہے یا حضور نے توڑ کے کھایا ہے۔ میرے سامنے حضور کا کوئی طریقہ نہیں آ سکا، اس لیے میں واپس کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو حضور نے توڑ کے کھایا ہو اور میں اسے کاٹ کر کھا بیٹھوں، یا حضرت نے کاٹ کے کھایا ہو میں توڑ کے کھا بیٹھوں۔ اس لیے میں واپس کر رہا ہوں کہ مجھے حضور کی سنت کے متعلق معلومات نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں اللہ نے ان کا کتنا بڑا مقام بنایا ہوگا جو اتنے تک سنتوں کا خیال کرتے ہیں۔ حضرت مظہر جانا نے جانا رحمت اللہ علیہ کے متعلق پڑھ رہا تھا میں کہ حضرت بیت الخلاء میں جانے لگے، بے ہوش ہو کے گر گئے، شاگرد پریشان، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی پاؤں مل رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت کو ہوش آئی اور گزارش کی گئی کہ حضرت خیریت تو تھی، کیا تکلیف ہوئی؟ آپ نے فرمایا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اصل میں سنت یہ ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایاں قدم پہلے رکھو اور نکلتے وقت دایاں قدم پہلے نکالو۔ آج غلطی سے دایاں قدم میرا پہلے چلا گیا، دل پر اثر ہوا کہ کل اگر اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے پیغمبر کی سنت کے خلاف قدم کیوں اٹھایا تھا تو اللہ کو میں کیا جواب دوں گا۔ دعا فرمائیں اللہ آپ کے دل کے اندر، اس گنہگار کے دل کے اندر، ان بڑوں کے دل میں جو محبت رسول اور عشق رسول کے جام تھے، اللہ ایک گھونٹ ہمیں بھی عطا فرما دے۔
پروردگار عالم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے عظمت والے پیغمبر، شان والے نبی، زبان جناب کی ہو، بات میری ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو فرمائیے اگر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اس کا بڑا آسان طریقہ فاتبعونی، میری تابعداری کرو، یعنی آقا کی تابعداری کرو۔ اللہ میاں ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہارے ساتھ محبت کا تعلق قائم فرما لیں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میرے لائے ہوئے قانون کے مطابق نہ ہو۔ سید الکونین نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اے میرے ماننے والوں تم پر لازم ہے میری سنت پہ عمل کرو، میرے ابو بکر عمر عثمان والی کی سنت پہ عمل کرو۔ سید الکونین نے فرمایا من حب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میری ذات بابرکات سے پیار کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بڑوں کے اندر امام الانبیاء کی محبت زیادہ تھی، اس لیے جذبہ اطاعت بھی زیادہ تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام والمسلمین رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے اندر مدینہ طیبہ کا رومال آیا، حضرت اسے چومنے لگ گئے، آنکھوں پہ لگانے لگ گئے، گلے سے لگانے لگ گئے۔ کہنے والوں نے گزارش کی حضرت یہ تو یورپ کا بنا ہوا ہے، مدینہ عالیہ کے اندر رومال بنانے کی فیکٹری نہیں، آپ اتنی محبت فرما رہے ہیں، سنیے عاشق صادق کا جواب۔ حضرت مدنی فرماتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن اس رومال کو چوم اس لیے رہا ہوں کہ یار کے شہر کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں جن کا نام ہے، حضرت کا مشہور قصیدہ ہے، فرماتے ہیں جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مجھے مدینہ کے مور و مار۔ آمنہ کے لال میرا دل چاہتا ہے جب تک میں زندہ رہوں مدینے کے جانوروں کے ساتھ چلتا پھرتا رہوں، جب میری موت آئے قبر مدینے کی نصیب ہو جائے، میرے جسم کو مدینے کے کیڑے مکوڑے کھائیں۔ چلتے چلتے آخر کے اندر کہتے ہیں امیدیں تو لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے حرم میں قاسم کا شمار۔ دل کے اندر امیدیں تو بہت ہیں لیکن اللہ سب سے بڑی امید یہ ہے کہ میدان قیامت کے اندر محمد قاسم نانوتوی کا شمار مدینے کے کتوں کے اندر ہو جائے۔ کیا محبت تھی۔ ایک اللہ والے کے سامنے سبز رنگ کا جوتا پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا یہ فقیر جوتا استعمال نہیں کرتا، حضرت میں آپ کا مرید ہوں، میں نے بڑی چاہ اور محبت سے بنایا ہے۔ فرمایا ہاں تیری بات صحیح ہے لیکن یار کے روضے کا رنگ سبز ہے، مجھے شرم آتی ہے جو رنگ میں نے مدینہ شریف روضے انور پر دیکھا تھا وہ رنگ میں اپنے قدموں کے اندر استعمال کیا۔ آج میرا دعویٰ ہے میں حضور کا عاشق ہوں،
لیکن اپنی عملی زندگی کو دیکھوں کہ میری زندگی کیسی ہے، حضور والی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے، حضرت کا عشق نصیب فرمائے، سید الکونین کی سنتوں پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا خلیل احمد کہتے ہیں مجھے مدینے کی قدر ایک بچے سے معلوم ہوئی۔ ہم مدینے گئے ہوئے تھے، کھانا کھایا، کھانے کے بعد وہ ہڈیاں پلیٹ کے اندر پڑی تھی، وہ میں نے باہر ڈالی تو ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور وہ ہڈیوں کو اٹھا کر اس سے گوشت نکال نکال کے کھانے لگ گیا۔ فرماتے بڑی شرم آئی، غیرت آئی کہ خلیل احمد تو گوشت سے سالن کھائے اور حضور کے شہر کا بچہ تیری کھائی ہوئی ہڈیوں کو چوسے، بڑی شرم کی بات ہے۔ میں قریب گیا اور میں نے کہا بیٹا آپ ہمارے ساتھ چلو، اس سے اعلیٰ کھانا دوں گا، اعلیٰ لباس دوں گا، جو چاہو گے میں آپ کی خواہش پوری کروں گا، چلتے ہو؟ اس نے کہا بالکل میں چلتا ہوں۔ فرماتے میرے دل میں بھی خوشی پیدا ہوئی کہ مدینہ طیبہ کے ایک بچے کی خدمت کرنے کا موقع مل گیا۔ 2 منٹ کے بعد وہ میرے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے چاچا جان یہ بتاؤ کہ آپ جہاں مجھے لے جائیں گے وہاں یہ سب کچھ تو ملے گا، کیا حضور کا روضہ بھی ملے گا؟ کیا حضور کا روضہ بھی ملے گا؟ مولانا خلیل احمد کہتے ہیں کہ میرے آنسو بہہ پڑے اور میں نے کہا بیٹا روضہ تو نہیں ملے گا۔ پھر وہ کہنے لگا چچا یہی روکی سوکی کھاؤں گا، یار کا شہر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے قابل قدر دوستو، کامیاب ہیں وہ لوگ جن کے دل کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم کی محبت، سید الکونین کی سنتوں پر عمل، آمنہ کے لال کے صحابہ کی محبت، امام الانبیاء کی اولاد کی محبت، سید الکونین کی آل کی محبت، آمنہ کے لال کی اہل بیت سے اطاعت۔ پروردگار عالم نے فرمایا اگر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو اس کا آسان طریقہ ہے میرے نبی کے بن جاؤ، میں خدا تمہارا بن جاؤں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی تھی، یہ ہم پہن لیتے ہیں، یہ یاد رکھیں سونا اور خالص ریشم یہ آقا کی شریعت میں مردوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے غلام فرماتے حضور مسجد میں آئے، ایک ہاتھ مبارک کے اندر سونے کا ٹکڑا، دوسرے ہاتھ مبارک کے اندر خالص ریشم، فرمایا ہذان محرمان علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ تو یہ جو نیا غلام آیا بارگاہ نبوت میں، اس نے یہ حضور کا ارشاد سنا ہوا نہیں تھا، سونے کی انگوٹھی پہن کر بارگاہ نبوت میں بیٹھا ہے، بات بڑی سننے والی ہے۔ حضور اکرم نے دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا میری شریعت کے اندر مردوں کے لیے سونا پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور اتار کے پھینک دی۔ ساتھ جو دیگر غلام بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ کا بندہ اٹھا لے، یہ تیری بیوی کے کام آ جائے گی، بچوں کے کام انگوٹھی آ جائے گی، یہ سونا گھر میں استعمال ہو جائے گا، تو نے پھینک کیوں دیا ہے؟ زار و قطار رونے لگ گیا اور رو کے کہتا ہے جس انگوٹھی اور سونے پر نبوت کی نظر کرم نہیں پڑی وہ میرے گھر میں استعمال ہونے کے قابل نہیں ہے۔
پھر خدا نے مقام بھی تو دیا ہے نا. اگر انہوں نے حضور کی محبت دل میں بسائی تو عرش والا بھی کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ پکے مومن ہیں. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون کلا وعد اللہ الحسنى یبدل اللہ سیئاتہم حسنات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ میاں آپ کو اس گناہگار کو امام الانبیاء کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میں نے بار بار گزارش کی ہے سنت پر عمل تب ہوگا جب دل کے اندر حضور کی محبت موجود ہوگی. جتنی محبت بڑھتی جائے گی اتنی سید الکونین کی اطاعت بڑھتی جائے گی. ایک اور صحابی کو حضور نے دیکھا، اس نے لال رنگ کی مکمل چادر پہنی ہوئی تھی، اس کے اندر کوئی کالی دھاری نہیں، کوئی سفید دھاری نہیں، مکمل لال. اللہ کے نبی نے دیکھا اور فرمایا میری شریعت کے اندر مردوں کے لیے مکمل لال کپڑا پہننے کی اجازت تو نہیں ہے. سامنے آگ جل رہی تھی، اس نے جلدی جلدی وہ چادر اتاری اور آگ میں ڈالا. بعض روایات میں آتا ہے کہ دیگر صحابہ نے، بعض میں آتا ہے خود حضور اکرم نے فرمایا. ہو سکتا ہے دونوں نے کہا ہو کہ اللہ کا بندہ تیرے گھر میں کام آ جاتی. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جس چادر پر نبوت کی نظر کرم نہیں پڑی وہ میرے گھر میں استعمال ہونے کے قابل نہیں ہے. قابل قدر دوستو، بڑے عجیب و غریب محیر العقول واقعات. امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو ایک ایک چیز کے اندر نبی کے طریقے کا خیال کرتے ہیں، سنت کا لحاظ کرتے ہیں کہ آمنہ کے لال کا عمل مبارک کیسا ہے، سید الکونین کا اس مسئلے کے اندر طریقہ مبارک کیسا ہے. ایک صحابی کا واقعہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں زندہ گرفتار ہو گئے. دشمنوں کے ہاتھوں زندہ گرفتار ہو گئے. اب اسے پکڑ کر لے جا رہے ہیں سر قلم کرنے کے لیے. راستے میں جناب ابو سفیان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ابو سفیان ان دنوں مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں کلمہ پڑھا اور فتح مکہ کے دن حضور نے اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے دروازے پہ آ جائے گا میں نے اسے امان دی ہے. ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے، بات بڑی سننے کی ہے، بہت عرصہ پہلے میں نے یہ عرض کی تھی. ابو سفیان بیٹھا ہوا ہے، اس حضور کے صحابی کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے یا قتل کرنے کے لیے تلوار سے. ابو سفیان نے دے کر کہا کہ او محمد کے غلام، میں سردار ہوں، یہ سب میری بات مانیں گے، مجھے یہ بتا کہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیرے قائم مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تیری جگہ قتل کر دیں؟ بات سمجھ آئی ہے؟ دوبارہ میں نہیں کہتا، شرم آتی ہے، ادب کے خلاف ہے. کیا تجھے یہ پسند ہے؟ یہ ان کی گرفت میں ہے، پکڑا ہوا ہے، ابھی تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا. دیکھ کے کہنے لگا ابو سفیان خبردار، یہ جملہ تو نے ایک مرتبہ زبان سے نکالا ہے،
پھر یہ جملہ زبان سے نہ نکالنا میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں میں برداشت کر لوں گا، میرے محبوب محمد کو مدینے میں بیٹھے ہوئے کانٹا چبھ جائے میرا ایمان برداشت نہیں کرتا۔ کہہ دو سبحان اللہ اور ذوق سے اور شوق سے ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرو جنہوں نے اس مشکل ٹائم کے اندر محمد والے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، اصحاب محمد نے اللہ کے دین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا جان کے ٹکڑے ہو جائیں گوارا ہے، حضور کو کانٹا چبھ جائے گوارا نہیں ہے۔ ان دنوں ابو سفیان مسلمان تھے، بولو جسے سمجھ آئیے میری بات، ابھی کلمہ غیر مسلم تھے۔ اب غیر مسلم کا ایک جملہ سنو، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ تو جھوم جائیں گے، جو نہیں جانتے ترجمہ عرض کروں گا انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ جب ابو سفیان نے یہ جملہ اس صحابی کے منہ سے سنا، کہتے واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کما یحب اصحاب محمد محمدا۔ کہتے واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کما یحب اصحاب محمد محمدا۔ اللہ کی قسم بڑی زندگی گزاری ہے میں نے، جس طرح محمد کے غلام اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں ایسا محبت کرنے والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ جناب ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے۔ امام الانبیاء کے غلام سے یہ جملے سن کر کہتے ہیں واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کما یحب صحاب محمد محمدا۔ اللہ کی قسم جتنی محبت حضور کے غلام حضور سے کرتے ہیں ایسی محبت کرنے والا میں نے کسی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ پچھلے جمعہ میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا عبداللہ ابن ابی کا، یاد ہوگا کسی کو تو ہوگا، نہیں تو نہیں۔ عبداللہ ابن ابی یہ رئیس المنافقین ہے۔ مدینے میں کوئی ایسا کام نہیں جو حضور یا حضور کے دین کو تکلیف دینے والا ہو اور اس کا بخت کا اس میں حصہ نہ ہو۔ پچھلے جمعے میں جو واقعہ بیان کیا تھا وہ ذہن میں ہوگا، عرض کر دیتا ہوں تاکہ نئے بھائی بھی سن لے۔ عبداللہ ابن ابی منافق کے پاس امام الانبیاء تشریف لے آئے اللہ کے دین کی بات سمجھانے کے لیے، ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں۔ یہ بیٹھا ہوا تھا اپنے بیٹھک پر چوک میں، رسول اللہ تشریف لے آئے، اس بدبخت نے توہین کی اور کہنے لگا محمد یہ اپنا گدھا جو تمہاری سواری کا ہے نا اسے ایک طرف کرو، اس کی بو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا اور آج بھی عرض کرتا ہوں، جہاں نبوت کا ہاتھ لگ جائے وہاں خوشبو ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، بولو۔ جس کے دل میں حضور کا عشق ہے ذوق سے بولو، بو یا خوشبو؟ جہاں ہاتھ لگے وہاں خوشبو، اور جس گدھے مبارک پر پورے اللہ کے پیغمبر سوار ہوں وہاں خوشبو ہوگی یا بدبو ہوگی؟ خوشبو ہی ہے۔ لیکن اس کی نالائقی کیا لگا محمد ذرا اپنی سواری کو ایک طرف کرو، ہمیں اس کے پسینے سے بو آ رہی ہے۔ ساتھ حضور کے صحابی کھڑے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھ کے کہنے لگا عبداللہ سوچ کے بات کر، ہمارے نزدیک تیرے جسم کے پسینے کے اندر جو خوشبو ہے وہ محمد کی سواری کی بو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ کے گدھے مبارک سے جو مہک آ رہی ہے تو جسم پر لاکھ خوشبو لگا کر بیٹھے، یہ تیری خوشبو حضور کی سواری کی بو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اچھا تقدیر اللہ کی دیکھو، یہ عبداللہ ابن ابی پکا منافق،
اور بیٹا حضرت عبداللہ پکا مومن، ابو جہل پکا بے ایمان، بیٹا حضرت اکرمہ پکا مسلمان اور ایماندار۔ تقدیر خدا کی۔ پروردگار عالم نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے عظمت والے پیغمبر، دین پہنچانا آپ کا کام ہے، منوانا تمہارا کام نہیں۔ اگر جناب کے دین سنانے سے کوئی دین قبول نہ کرے تو پریشان نہ ہوئے کرو۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ ہدایت کا کارخانہ میرے قبضہ قدرت کے اندر ہے، جسے چاہوں ہدایت دوں، جسے چاہوں ہدایت نہ دوں۔ عبداللہ ابن ابی پکا بے ایمان، ان کا بیٹا حضرت عبداللہ پکا ایماندار ہے۔ بڑا نالائق یہ عبداللہ ابن ابی۔ آپ تاریخ میں اس کے واقعات پڑھیں، کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ کوئی ایسا وقت نہیں، کوئی ایسا کام نہیں جس میں حضور کو تکلیف ہو، اس بدبخت کا حصہ نہ ہو۔ ایک موقع پر اس نے بہت تنگ کیا حضور کو، تو بڑے صحابہ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو عبداللہ ابن ابی کا کام پورا نہ کر دیں، قتل نہ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطعا نہ، میں محمد تمہیں عبداللہ ابن ابی کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بڑی توجہ سے سنیں۔ اب یہی بات عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تک پہنچی، وہ جو صحابی تھے، ایماندار تھے، کہ حضور کی خدمت کے اندر تیرے بابا کے قتل کی باتیں ہو رہی تھی، بات آدھی کی پوری نہیں کی۔ یہ نہیں بتایا کہ حضور نے فرمایا نہیں قتل نہیں کرنا۔ اب یہ بیٹا عبداللہ حضور کی خدمت میں آ گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ، میرا باپ، لفظ بڑے عجیب ہے، میرا باپ بڑا ذلیل ہے، باپ باپ ہوتا ہے، لیکن آگے محمد مصطفیٰ تھے، آگے حضور کا درجہ تھا، آگے نبوت کا مقام تھا۔ اب یہ حضور کے سامنے باپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ آقا، میرا باپ بڑا ذلیل ہے اور آپ شرافتوں کی عظمت کو پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ میرے بابا کو قتل کروانا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قتل نہیں، میں نے تو کسی سے نہیں کہا کہ قتل کرو، بالکل ہم قتل نہیں کرانا چاہتے۔ اب ذرا مجھے دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ جب امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو بالکل قتل کرنے کا نہیں کہا، کہتے حضرت آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، آپ قتل نہیں کروانا چاہتے، لیکن انہوں نے جملے سریک کیے چاہتا یا رسول اللہ میں ہاتھ بدھی بیٹھا، میرے ہنائے ہاتھ بدھے کو دکھائے چا، اگر کلہی قتل کروانا بھی چاہو والے نوکری میرے ذمہ لوائے۔ کہہ دو سب اللہ، اور ذوق سے اور شوق سے اندر سے آواز آئے اللہ اللہ اللہ، میرے ساتھ مل کر کہیں اللہ اللہ
نصیب فرمائے. سب کہے آمین. کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں, اگر آپ کبھی میرے بابا کو قتل کروانا چاہے تو یہ خدمت میرے ذمہ لگانا, تاکہ میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے تمہارے قدموں پہ قربان کروں. یہ ہے امام الانبیاء کے ساتھ محبت, یہ ہے سید القونین کے ساتھ پیار, یہ ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم کے ساتھ تعلق کہ اپنا باپ قربان ہے لیکن مصطفیٰ کی محبت قربان نہیں. قابل قدر دوستو میں نے پڑھا ہے جناب عبد الرحمن ابن ابی بکر, بڑے آمنہ کے لال کے یار جناب صدیق اکبر کے بیٹے, نام عبد الرحمن, پہلے کلمہ نہیں پڑھا تھا, بعد میں مسلمان ہو گئے. ایک دن اپنے والد سے کہنے لگے ابا جان فلاں جنگ آپ کو یاد ہے؟ جی بیٹا بالکل یاد ہے. بابا جی اس دن آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے لیکن میں نے ابا سے مل کے چھوڑ دیا تھا. جب عبد الرحمن نے بات ختم کی, اب حضرت صدیق اکبر کی بات سنیے. فرمایا بیٹا تو نے مجھے چھوڑ دیا تھا لیکن قسم پیدا کرنے والے اللہ کی, اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تیری جان کے 2 ٹکڑے کر کے محمد عربی کے جوتوں پہ قربان کرتا. عبد الرحمن سر کے لرز گیا, کہتے بابا جی میں آپ کا بیٹا نہیں لگتا تھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عبد الرحمن ہم نے حضور کے پیچھے سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے, ان دنوں تو حضور کا دشمن تھا, میرا کس طرح بیٹا لگ سکتا تھا؟ ایک موقع پر جناب سیدنا عمر اپنے سگے ماموں کو مار کر اس کے قدم سے پکڑ کر پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں. امام الانبیاء نے دیکھا, فرمایا عمر تیرا ماموں نہیں لگتا؟ کہتا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ میرا کچھ نہیں لگتا. قابل قدر دوستو یہ واقعات بڑوں کے حالات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر حضور سے محبت پیدا ہو, آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر, اس گناہگار کے دل کے اندر اپنے حبیب کی محبت پیدا فرمائے, بولو آمین. اور اللہ تعالیٰ محبت کی برکت سے سید القونین کی تابعداری نصیب فرمائے. ہمارا چلنا پھرنا, کھانا پینا, شادی غمی, عقائد و اعمال امام الانبیاء کی سنت کے تابع ہونے چاہیے. آمنہ کے لال نے فرمایا جس نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا جنت کے اندر محمد کریم کا ساتھی ہوگا. آج ہماری اگر شادی ہے تو سنت کے خلاف, ہماری غمی ہے تو سنت کے خلاف, ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے خلاف. ہم غیروں کی طرز کے دل دادا ہیں, دنیا کیا کہے گی, اور جو خدا والے ہیں وہ کہتے دنیا نہیں, یہ دیکھو کہ خدا کیا کہے گا. ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے خدا راضی ہو, ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے محمد مصطفیٰ راضی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور سے ایک واقعہ سننا ہے آپ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابی, حضرت پاک نے اپنے 2 صحابی حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ, ان دونوں کو روانہ فرمایا کہ جاؤ یہ میرا خط فارس کے بادشاہ کو پہنچاؤ.
بڑا سننے والا واقعہ ہے. یہ میرا خط فارس کے بادشاہ کو پہنچاؤ. یہ دونوں غلام تشریف لے گئے. بہت بڑی سلطنت ہے فارس. دو ہی حکومتیں ہوتی تھی، روم اور فارس. دربان نے کہا کہ کسی بادشاہ کے سفیر کو ملاقات کرنا میری اخلاقی ذمہ داری ہے، لیکن جن میلے کچیلے کپڑوں میں تم آئے ہوئے ہو، ان کپڑوں میں بادشاہ سے ملاقات کرنا ہمارے بادشاہ کی توہین ہے. اور کپڑے پہن کر آؤ، پھر ہم ملاقات کروا دیتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس اور کپڑے نہیں ہیں، یہی کپڑے ہیں ہمارے پاس، اور کپڑے نہیں ہیں، یہی کپڑے ہیں میلے کچیلے. حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. انہوں نے کہا ہمارے پاس اور کپڑے نہیں، ہمارے کپڑے تو یہی ہیں. ملنا بھی ضرور ہے. اب اس دربار نے درمیانی راستہ نکالا. کہتا ہے اچھا اس طرح کریں کہ ہم آپ کو اپنے کپڑے دے دیتے ہیں، یہ کپڑے پہن کر بادشاہ سے ملاقات کر لو اور پھر ہمارے کپڑے واپس کر دینا. تو ان دونوں صحابیوں نے کہا کہ ہمارے آقا نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا، اور کپڑے ہیں نہیں، ملیں گے اسی کپڑوں کے اندر، اور کپڑے ہمارے پاس نہیں ہیں، تمہارے کپڑے ہم نہیں پہنتے. بڑی حیرانگی. تو یہ اندر گیا. اس نے جا کر اطلاع دی. بادشاہ نے کہا ان کپڑوں میں تو ہم نہیں ملتے. اس نے کہا بھائی واپس چلے جاؤ، ہمارا بادشاہ تمہارے میلے کپڑوں کے اندر تمہیں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب یہ بالکل بے آس ہوئے تو ایک صحابی نے، کیونکہ تلوار ساتھ لے جانا وہاں کا ایک طرز اور کلچر تھا، صحابی نے اپنی اس تلوار کو یوں ہاتھ لگایا. دربان بڑا سیاںا تھا. اس نے کہا اچھا ہمارے ملک میں آ کر ہمیں تڑی لگا رہا ہے، یہ تلوار پہ ہاتھ پھیر کر تو ہمارے ملک میں آ کر ہمیں تڑی لگا رہا ہے، ذرا تلوار دکھا تو صحیح. صحابی رسول نے تلوار دی. جب اس نے نیام ہٹائی تو دو جگہوں سے گانٹھی ہوئی تھی، دو جگہوں سے گانٹھی ہوئی تھی. اب وہ تعجباً مسکرایا اور مسکرا کے کہتا ہے اسی ٹوٹی اور گانٹھی ہوئی تلوار سے تو ہمارے ملک کو فتح کرے گا. صحابی رسول جوش میں آئے اور فرمایا دربان تو نے ہماری تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا. اس نے جا کر بادشاہ کو کہا فقیر ہے، تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، یہ جملے کہتے ہیں. اس نے کہا اس کے پاس اپنے حکومت کی مضبوط سے مضبوط ڈھال لے جاؤ اور جا کر کہو کہ تو ذرا اپنی تلوار چلا، اپنا ہاتھ دکھا. وہ اپنے ملک کی مضبوط ڈھال لے آئے. حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں تلوار لی، اللہ اکبر کہہ کے وار کیا، تلوار دو ٹکڑے ہو گئی، ڈھال دو ٹکڑے ہو گئی. اب یہ ساری بات پہنچ رہی ہے، بادشاہ فقیر ہے، میلے کپڑے ہیں، گانٹھی ہوئی تلوار ہے، انہوں نے اس ٹوٹی ہی تلوار سے ہمارے ملک کی اعلیٰ سے اعلیٰ جو ڈھال تھی دو ٹکڑے کر دیا.
وہاں کے ہونی نے کو سڈو اندر بلاؤ، ملاقات کرتے ہیں۔ پہنچ گئے اندر، بادشاہ نے اپنے عمال، گورنر، سرداروں کو بلایا، کیا تمہیں ایسے فقیر دکھائیں جو ہیں پھٹے پرانے کپڑے؟ وہ کسی اللہ والے نے کہا ہے نا کہ آئین جواں مردہ گوئی و بے باکی، اس نے کہا ہے فقیر لیکن ہماری مضبوط ڈھال کو گانٹھی تلوار سے توڑ دیا ہے، کاٹ دیا ہے۔ سامنے کھانا لگایا، مقصد یہ تھا بادشاہ کا کہ میں ذرا ان کو دیکھوں کہ ان کی بود و باش کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے، کھانے کا انداز کیا ہے۔ نہایت توجہ کی درخواست ہے، بات ختم کرنے والا ہوں۔ سامنے کھانا لگ گیا، یہ صحابی کھانا کھانے لگے، بادشاہ سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، عمال دیکھ رہے ہیں، گورنر دیکھ رہے ہیں، قدرتاً ایک لقمہ گر گیا۔ سنت یہ ہے کہ اگر نیچے دسترخوان پاک ہو تو گرا ہوا لقمہ آپ اٹھا کر کھا لیں۔ صحابی نے وہ لقمہ اٹھایا اور کھانے لگا، ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے کوہنی ماری، اس نے کہا بادشاہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور ان کی تہذیب کے اندر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا بری بات ہے، نہ کھاؤ۔ بس جس کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ پیش کیا ہے وہ جملے اب آنے کو ہیں، نہ کھاؤ۔ ان کی تہذیب کے اندر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا بری بات ہے۔ پچھلے جمعے والا جملہ پھر کہہ رہا ہوں کہ میں غریب آدمی ہوں، ورنہ دل چاہتا ہے کہ سونے کا قلم ہو، جواہرات کی تختی ہو اور حضور کے غلام کے یہ جملے میں لکھوں۔ سن کر کہنے لگا او میاں اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان پاگلوں کی وجہ سے یار کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کہو سبحان اللہ، اپنے آقا کی شان سن کر کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ جو آج دین بچا ہوا ہے اس کے اندر میرا کوئی کردار نہیں، یہ ان مقدس لوگوں کا کردار ہے جنہوں نے سب کچھ گوارا کیا لیکن سنت اوپر حرف نہیں آنے دیا۔ آتروں کو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان پاگلوں کی وجہ سے یار کی سنت کو چھوڑ دوں؟ جنہیں تم تہذیب یافتہ سمجھ کر نبی کی سنت کو چھوڑتے ہو، نبی کے صحابہ انہیں پاگل سمجھ کر نبی کی سنت کو اپناتے تھے۔ کھانا کھا لیا، بادشاہ نے بلایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور گال سنو ذرا، سنن جائیں۔ بادشاہ خود بیٹھ گیا کرسی پر، فارس کا بادشاہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ دونوں صحابہ کو کھڑا کیا اپنی دربار میں، جی کیا کہنا چاہتے ہو؟ حذیفہ بن یمان نے کہا کہ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، ایک بادشاہ کے قاصد ہیں، ہم تیرے ساتھ بات کریں گے برابری کی سطح پر، اگر ہم نے کھڑے ہو کر بات کرنا ہے تو بھی کھڑا ہو جا اور بات سن، اور اگر تو بیٹھ کر سنے گا ہمارے لیے کرسیاں منگوا، ہم بیٹھ کر بات کریں گے۔ اس نے کرسیاں منگوائی، صحابہ کرام نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کا خط مبارک دیا۔ ناراض ہو گیا بادشاہ، کہ لگا تم نے بڑی میری توہین کی ہے، مجھے کہتے ہو کہ ہمیں کھڑا ہو کر بات کر۔ بطور سزا حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اس نے اپنے ملک کی مٹی کا ٹوکرا رکھوایا اور کہا یہ سزا ہے، سر پر رکھ کے جا۔ میں گناہ گار ہوں، میری نظر کچھ دیکھتی ہے، وہ اللہ کے ولی تھے، ان کی نظر کچھ اور دیکھتی تھی۔ جب مٹی کا ٹوکرا سر پہ رکھا تو حضرت ربیعہ بن عامر نے فرمایا دیکھ لے
آج مٹی لے کر جا رہے ہیں تیرے ملک کی، کل تیرا ملک محمد کے قدموں میں ہوگا۔ پھر وہ دور آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ فارس کے تخت حضرت عمر کے قدموں میں پڑے ہیں۔ بادشاہ کی بیٹیاں قید ہو کر مسجد نبی میں بیٹھی ہیں، ان کے قالین صحابہ کرام کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ حضور کی سنت پر عمل کرنے کی برکت تھا۔ آئیے آج عہد کریں، انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنی زندگیوں کے اندر حضور کی سنت کو شامل کریں گے، جتنا ہو سکے۔ کھانے کے اندر، پینے کے اندر، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بیت الخلاء کے اندر جانے میں سنت ہے بایاں قدم پہلے رکھو۔ جانا ہے سنت سمجھ کر بایاں قدم رکھو گے، خدا تمہیں اجر دے گا۔ بیت الخلاء سے نکلنا ہے ہم نے، سنت یہ ہے کہ دایاں قدم پہلے نکالو، یہ سنت سمجھ کر قدم رکھو، انشاءاللہ اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ مسجد کے اندر الحمدللہ آپ لوگ آتے ہیں، اللہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دایاں قدم پہلے رکھو، یہ خیال کر کے ہمارے آقا کی سنت ہے، اللہ ثواب دے گے۔ جب مسجد سے جانے لگو بایاں قدم پہلے نکالو، دل میں یہ خیال ہو کہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، اللہ اس پر اجر نصیب فرمائے گا۔ تو واجب الاحترام بزرگوں، ہم سب کی کامیابی امام الانبیاء کی سنت میں ہے، نبی کے طریقوں میں ہے۔ اغیار کے طریقوں میں کچھ نہیں رکھا، حضور کے طریقوں میں سب کچھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ضلال و گمراہی کے دور میں سنت پر عمل کرنے والا بنائے، حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ آل محمد کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھائے، اولاد محمد کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اصحاب محمد کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اہل بیت رسول کا اللہ نوکر بنائے، ان کے دروازے کی نوکری نصیب فرمائے۔ بس یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے دنیا بھی خیر کی گزرتی ہے، آخرت بھی خیر کی گزرے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے